بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور محبین و متعلقین، جیسا کہ آپ سب حضرات کو ماشاءاللہ الحمدللہ معلوم ہے کہ درس نور الایضاح کا یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ اس کے بہتر اثرات نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ یہ آج 8واں سبق ہے، 8واں دن ہے۔ والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه، ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق الشجر۔ مختصر تحقیق سماعت کر لیجئے، سن لیجئے۔ مخالطہ یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے۔ خالط یخالط مخالطتا، مخالطہ یہ جیسے مقابلہ اور مغالطہ یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے۔ اس کے معنی مل جل کر رہنے کے آتے ہیں۔ جامدات یہ جامدتن کی جمع ہے، جامدن کی جمع ہے ٹھوس چیز، مثلا آٹا، ستو وغیرہ۔ اور اخراج یہ باب افعال سے مصدر ہے۔ اخرج یخرج، اخراج بر وزن افعال، اس کے معنی نکالنے کے آتے ہیں۔ رقت اور سیلان کی تحقیق 7ویں سبق میں گزر گئی ہے، ویڈیو کو سماعت کریں۔ اور تغیر یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کے معنی تبدیل کرنے کے، بدلنے کے آتے ہیں۔ اوصاف یہ وصفن کی جمع ہے، اس کے معنی خوبیوں کو بھی آتے ہیں اور برائی کے بھی آتے ہیں۔ زعفران یہ جمع زعافر، ایک قسم کا نہایت زرد رنگ کے پھول کو زعفران کہا جاتا ہے۔ زعفران جمع زعافر، ایک قسم کا نہایت زرد رنگ کا خوشبودار پھول، اسے زعفران کہا جاتا ہے۔ فاکہۃ جمع فواکہ، پھل، میوے، فروٹ۔ ورق جمع اوراق، اس کے معنی کاغذ کے بھی آتے ہیں، لیکن ورق کی نسبت اس عبارت میں اضافت شجرن کی جانب ہو رہی ہے، اس لیے اس کے معنی یہاں پتے کے ہوں گے۔ اب یہ مختصر سی تحقیق تھی، صرفی تحقیق، لغوی تحقیق۔ اب آپ حضرات لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ والغلبۃ، اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حاصل ہونے کا ترجمہ اپنے ذہن سے آپ کو بنانا پڑے گا، عبارت میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ حاصل ہونے کا ترجمہ کیسے ہوگا۔ والغلبۃ، اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، فی مخالطۃ جامدات، جامد چیزوں کے مل جانے کی صورت میں، بإخراج الماء، پانی کے نکال دینے سے، عن رقتہ، اس کی رقت سے، یعنی پانی کی رقت سے، وسیلانہ، اور پانی کے سیلان یعنی جاری ہونے سے۔ رقت اور سیلان میں جو یہ ضمائر ہے دونوں، ان کا مرجع الماء ہے۔ ولا یضر، اور کوئی نقصان نہیں دیتا، تغیر اوصافہ، اس کے تمام اوصاف کا بدلنا، کلھا، تمام اوصاف کا بدلنا کوئی نقصان نہیں دیتا، بجامد، جامد چیزوں کے مل جانے سے، کزعفران، جیسے زعفران، فاکہۃ، اور میوے، پھل، وورق شجر، اور درخت کے پتے وغیرہ۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب تشریح سن لیجئے۔ پچھلی عبارت میں 7ویں سبق میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا، عبارت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے، جو چیز مائع مطلق، اگر ہمارے پاس مائع مطلق ہے تو مائع مطلق سے وضو کرنا جائز ہے، طہارت حاصل کرنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے۔ اور جو مائع مطلق نہیں، اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو، غسل وغیرہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مائع مقید سے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، مائع مطلق سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی چیز پانی پر غالب آ جاتی ہے تو اس سے وضو کرنی جائز نہیں، اس سے وضو کرنی
اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں یہ بات معلوم کرنی ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ پانی کا اطلاق یعنی پانی کا مطلق ہونا کس صورت میں زائل ہوگا اور کس صورت میں زائل نہیں ہوگا۔ صاحب عبارت نے، صاحب کتاب نے یہاں ہمارے سامنے جو عبارت پیش کی ہے اس کی یعنی مائع مطلق اور پانی کے اطلاق کی صورت میں زائل ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں قاعدہ کلی ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور فرمایا کہ پانی کے اندر تمام چیزیں ملنے والی ہیں، تمام چیزوں کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک تو جامد چیز یعنی ٹھوس چیز جیسے آٹا، ستو وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے مائع یعنی بہنے والی چیز، سیال چیز جیسے پانی، دودھ، سرکہ، رس وغیرہ۔ تو اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جامد یعنی ٹھوس چیز کو بیان کیا ہے۔ اب یہ تمہید سماعت کرنے کے بعد نفس مسئلہ، صورت مسئلہ سنیں۔ عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا اس کا خلاصہ سنیں۔ چنانچہ فرمایا اگر پانی کے اندر مائع مطلق کے اندر کوئی خشک چیز مثلاً آٹا، ستو، سوجی، چنے کی دال وغیرہ پسی ہوئی چیزیں، یہ چیزیں اگر پانی کے اندر مل جائے، پسی ہوئی چیزیں جیسے میدا وغیرہ ہے، اگر یہ پانی کے اندر مل جائے اور ان کے مل جانے کی صورت میں، شکل میں پانی کا پتلا پن، رقت اور پانی کا سیلان یعنی جاری ہونا ختم ہو جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر یہی چیزیں ملنے والی چیزیں اگر پانی میں قلیل مقدار میں ہوں، تھوڑی مقدار میں ہوں تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ یعنی ہلکی پھلکی چیزیں ملنے سے پانی کے مطلق ہونے میں، اطلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ کبھی کبھار پانی کے اندر ہلکا پھلکا ریت مل جاتا ہے، ہلکی پھلکی مٹی مل جاتی ہے یا دیگر اشیاء اور دیگر چیزیں مل جاتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہلکا سا پانی میں اگر زعفران ڈال دیا جائے، ہلکا سا رنگ آ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے۔ اور کبھی کبھار پت جھڑ کے موسم میں جو پانی کے قریب نالوں کے قریب درخت اور اشجار کھڑے رہتے ہیں تو پت جھڑ کے موسم میں ان کے پتے جھڑ کر کے پانی میں گر جاتے ہیں، تو پھر پتوں کے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے پانی کے اندر ہلکا سا رنگ آ جاتا ہے، بو آ جاتی ہے، تو اس سے پانی کا اطلاق ختم نہیں ہوتا، اس سے پانی کا اطلاق زائل نہیں ہوتا، اس سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا پھر بھی صحیح ہے، اس لیے کہ رقت اور سیلان باقی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا، خلاصہ کلام یہ ہے اگر پانی کے اندر کوئی چیز مل جائے اور مل جانے کی شکل میں اگر رقت اور سیلان ختم ہو گئی، وضو کرنا جائز نہیں، اور اگر باقی ہے رقت اور سیلان، پتلا پن اور جاری ہونا باقی ہے، پھر وضو کرنا جائز ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آج ہمارے سامنے یہ باتیں پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عبارت کو سمجھنے کی اور پھر اچھی طریقے سے امت تک اور اپنے ساتھیوں تک، اپنے طلباء تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مائعات یعنی بہنے والی چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ پانی کے اندر اگر بہنے والی چیز مل جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔